اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ درود پاک آپ جس بھی نیت کے ساتھ شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیتے ہیں، اور جو بھی آپ کی نیت ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے موسٹ پروبیبلی لوگ دنیاوی معاملات کو سدھارنے کے لیے درود پاک پڑھتے ہیں، لیکن وہ بہت ہی عظیم اور بہت ہی نیک لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ یہ عنایت کرتا ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں درود پاک پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ سارے معاملات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اگر آپ دنیاوی مقصد کے لیے بھی درود پاک کا چناؤ کر رہے ہیں اپنے معاملات کو ہینڈل کرنے کے لیے، تو یہ بھی اللہ کا آپ پہ خاص کرم ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کی جرنی یہیں سے شروع ہوتی ہے اور آگے چل کے وہ بہت ہی خوبصورت راستے میں بدل جاتی ہے۔ تو یوں سمجھ لیں کہ آپ اگر اپنے کسی مسئلے کی وجہ سے درود پاک کی طرف آئے ہیں تو آپ ایک خوبصورت باغ کے اندر انٹر ہو رہے ہیں، اور جیسے ہی آپ کا راستہ کھل جاتا ہے، آپ درود پاک پھر ریگولر پڑھنے لگ جاتے ہیں اپنے مسئلوں کے حل کے بعد، تو پھر آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ اس باغ میں انجوائے کرنے لگ جاتے ہیں اور ایک بہت خوبصورت راستہ آپ کو نظر آنے لگ جاتا ہے جس میں آپ چل بھی رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں پر میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ٹاپک ہے جس کے بارے میں بہت سارے لوگ بات بھی کرتے ہیں کہ درود پاک اگر ہم لوگ یا ذکر اذکار جو بھی ہم لوگ لکڑی کی تسبیح پہ کر رہے ہیں، اونٹ کی ہڈی کی تسبیح ہوتی ہے، اس کے علاوہ بات ہوتی ہے کہ آپ اگر باداموں پہ بھی، کاغذی بادام کے اوپر، کھجوروں کی گٹھلیاں ہو گئیں، ان کے اوپر کریں تو کیا تعداد میں اضافہ ہوتا ہے، کیا سپیڈ تیز ہوتی ہے؟ تو اس کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہ رہی ہوں کہ کیا واقعی ایسا ہے کہ نہیں۔ میں اگر تھوڑا سا پرسنل اپنا ایکسپیرینس بتاؤں تو میری والدہ محترمہ نے مجھے ایک لکڑی کی تسبیح دی تھی کافی ٹائم پہلے، اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب میں ان کے ساتھ رہتی تھی تو مجھے بالکل بھی اس تسبیح کے علاوہ کسی پہ پڑھنے کا دل نہیں کرتا تھا، کیونکہ مجھے مزہ آتا تھا اس تسبیح پہ پڑھنے کا، اور مجھے بہت اچھا لگتا تھا ان کی لکڑی کی تسبیح پہ، یہاں تک کہ ان کے پاس وہ ایک ہی تسبیح ہوتی تھی اور میں اکثر اوقات ان سے کہتی تھی کہ مجھے دے دیں، میں پڑھ لوں تھوڑی دیر جب تک آپ نہیں پڑھ رہی۔ اور اس سے پہلے یہ تھا کہ ہمارے گھر میں کاغذی بادام تھے جو کہ جن پہ درود پاک ہم لوگ پڑھتے تھے، اس کے علاوہ ذکر اذکار کرتے تھے۔ تو وہ ایک بچپن سے میں دیکھتی آئی تھی کہ میری فیملی جو تھی، خاص طور پہ میری بہنیں وغیرہ، اکثر اوقات میں اپنی ایک بہن کے ساتھ بیٹھ جاتی تھی، کاغذی باداموں پر ہم ذکر اذکار کرتے تھے۔ تو وہ ایک بچپن میں ایک فینٹیسی سی ہوتی تھی، جب بھی کسی کو دیکھنا کسی نے ایسے بادام پڑھنے تو ہم بھی ان کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے پڑھنے کے لیے۔ تب میری بہت چھوٹی ایج تھی، لیکن وہ ایک بیٹھ گیا کہ اچھا لگ رہا ہے پڑھنا۔ تو یہ دو کاغذی بادام اور ساتھ میں یہ جو درود پاک لکڑی کی تسبیح پر، ان پر میرا اپنا خود ذاتی ایکسپیرینس ہے کہ میں نے پڑھا ہے، لیکن تب بچپن میں تو اتنا محسوس نہیں ہوتا تھا کہ تعداد زیادہ ہو رہی ہے کم ہو رہی ہے، البتہ اتنا تھا کہ جب کاغذی بادام پہ پڑھتے تھے تو ان کو سارا اس پھیر کو کمپلیٹ کر کے اٹھنا ہوتا تھا، مزہ آتا تھا، بے شک اللہ اللہ یا اس طرح ہی کوئی ذکر اذکار کر کے پڑھنا ہوتا تھا، لیکن اچھا لگتا تھا کہ پورا ہم اس کو کمپلیٹ کریں۔ پھر جب میں نے کچھ ٹائم بعد سنا کہ اس کے اوپر پڑھنے سے ذکر میں اضافہ ہوتا ہے، تو میں نے سوچا کہ چلو لکڑی کی تسبیح ہے، اس کے اوپر پڑھ کے دیکھتے ہیں۔ اب پتہ نہیں اللہ کی طرف سے تھا کہ کیا تھا، میں نے واقعی خود بھی نوٹ کیا کہ جب لکڑی کی تسبیح پر میں درود پاک پڑھ رہی تھی تو میرا درود پاک واقعی بہت جلدی کمپلیٹ ہو رہا تھا، اور یہ مجھے بہت حیرت بھی ہوئی اس کے اوپر کہ شاید میں نے کہا شاید میری سپیڈ تیز ہو رہی ہے یا کچھ، آئی ڈونٹ نو واٹ واز دا ریزن۔ اب کچھ لوگ اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ لکڑی ہو گئی یا پھر ایک کاغذی بادام ہو گئے یا کھجور کی گٹھلیاں ہو گئیں، یہ ساری چیزیں مین میڈ نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنائی ہوئی ہیں، تو ان کے اوپر شاید برکت ہے، اس وجہ سے ہم جب ان پہ پڑھتے ہیں تو تیز پڑھا جاتا ہے۔ یہاں پہ کچھ لوگوں کا اختلاف بھی ہے، کچھ کہتے ہیں تسبیح پر پڑھنا ہی کیوں ہے، آپ کے ہاتھوں پہ آپ کو پڑھنا چاہیے۔ تو اب 1000 مرتبہ ہاتھوں پہ پڑھتے پڑھتے ہو سکتا ہے کبھی تعداد آپ کی نہ اس طرح بن پائے، تو میرے خیال سے مقصد ہے درود پاک پڑھنا۔ اب وہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ کاؤنٹر پر پڑھیں، آپ لکڑی کی تسبیح پڑھیں، آپ پلاسٹک کی تسبیح پہ پڑھیں، آپ عقیق کی تسبیح پہ پڑھیں، یہ اب آپ کے اوپر ہے، ٹرسٹ می۔ میں صرف ایک کانسیپٹ لے کے چلوں گی، ایون دو میرا خود ایکسپیرینس لکڑی کی تسبیح کو لے کے رہا، اور میں بلکہ تھوڑا سا شوق بھی ہوئی کہ شاید کافی ٹائم گزر گیا ہے اور میں اس لکڑی کی تسبیح پڑھ رہی ہوں، لیکن میں نے بھی نوٹس کیا کہ لکڑی کی تسبیح پہ کافی تیز جو ہے ذکر اذکار ہو جاتے ہیں۔ اب یہ میرا گمان تھا، میرا وہم تھا، آئی ریئلی ڈونٹ نو، لیکن ایک بات ہے کہ ان کے اوپر پڑھنے سے دل خوش ہوتا ہے اور آٹومیٹیکلی ان کی طرف اٹریکشن بڑھ جاتی ہے، پتہ نہیں کیا بات ہے، شاید اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے، یہی کہوں گی۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور چیز یہ کہ میں جتنے بھی لوگ مجھے سن رہے ہیں، میں ان سب سے یہی درخواست کروں گی کہ پلیز اس چیز کے پیچھے مت پڑیں کہ آپ درود پاک لکڑی کی تسبیح پڑھیں یا اونٹ کی تسبیح پڑھیں گے، اچھا اس کو منگوا لیں گے، جو ابھی آپ کے پاس ہے
اچھی بات ہے کہ اگر آپ منگوانا چاہتے ہیں کوئی خاص تسبیح، لکڑی کی تسبیح منگوانا چاہتے ہیں یا جو بھی آپ کے پاس کوئی ایسی نیچرل چیز منگوانا چاہے، دیٹس گڈ. لیکن میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ مقصد ہے درود پاک پڑھنا. کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دیکھیں، آپ کا ذکر اذکار ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے، ٹھیک ہے. آپ کی نیت کیا ہے، صرف اور صرف ایک یہ میٹر کرتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ آپ کس قدر جو ہیں وہ انوالو ہیں ذکر اذکار کے ساتھ. جتنا زیادہ آپ کرتے جاتے ہیں، درود پاک پڑھتے جاتے ہیں، آپ کی اتنی سپیڈ بڑھتی جاتی ہے. ایک بہن کہتی ہے مجھے 45 منٹ لگتے تھے درود ابراہیمی پڑھنے میں 100 کی تسبیح، اور اب ماشاءاللہ سے وہ کہتی ہیں کہ مجھے 10 منٹ لگتے ہیں، 11 منٹ لگتے ہیں، بس اس سے زیادہ نہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ یہ کرم نوازیاں ہیں کہ کس قدر جو ہے اللہ تعالیٰ کرم کرتے ہیں. لیکن میں یہاں پہ اس بات کو بھی ایمفسائز کروں گی کہ یہ جو کانسیپٹ ہے لکڑی کی تسبیح پڑھ لو، اونٹ کی ہڈی کی تسبیح پڑھ لو، ان میں اگر بے شک نو ڈاؤٹ ان کے اندر برکت ہوگی، لیکن میں صرف اتنی بات کہنا چاہتی ہوں کہ مقصد از اونلی ٹو ریسائٹ درود پاک. مقصد ہے ذکر اذکار کرنا، وہ پھر آپ اپنی انگلیوں پہ کریں یا آپ کسی لکڑی کی تسبیح پہ کریں یا اسٹیل کے کاؤنٹر پہ کریں، تو یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کس کے اوپر پڑھنا چاہ رہے ہیں. لیکن میں صرف اتنا کہوں گی مقصد نہ اپنا ڈائیورٹ ہونے دیں، اپنے مقصد کو نہ چھوڑیں. یہ نہ کہیں اچھا لکڑی کی تسبیح آئے گی، میں نے اونٹ کی ہڈی کی تسبیح منگوائی ہوئی ہے یا میں نے کاغذی بادام منگوائے ہیں تو وہ آئیں گے تو میں پڑھوں گی. ایسا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پلیز جسٹ فوکس آن کہ ہمارے پاس ابھی جو ہے ہم نے اس پہ پڑھنا ہے، پھر وہ چاہے پلاسٹک کی تسبیح کیوں نہ ہو. کچھ لوگوں کی پلاسٹک کی تسبیح اتنی فیوریٹ بن جاتی ہے ان کی کہ اس کے اوپر ان کو عادت ہو جاتی ہے. اچھا، ایک اور کانسیپٹ بھی ہے کہ اگر آپ کی تسبیح کے اندر گیپ جو ہوتا ہے، دانوں کو جو ہم پھیرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ تک، اس کے اندر اگر گیپ کم ہوتا ہے تو بھی ذکر جلدی ہوتا ہے. یہ بیسیکلی ایک سائیکلوجیکل فیکٹ ہے. میں تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ تسبیح پڑھتے ہوئے بے شک جس میں جتنا مرضی گیپ ہو، ایک ایگزامپل دے رہی ہوں میں آپ کو، جتنا مرضی گیپ ہو، ہوتا کیا ہے کیسے پڑھتے ہیں ہم، پہلے ایک دانہ پڑھ لیا، پھر اس کو ہٹایا، پھر دوسرے کو پڑھا، پھر دوسرے کو ہٹایا. لیکن سائیکلوجیکل فیکٹ یہاں کیا آتا ہے، جتنا میں نے آبزرو کیا ہے، ٹھیک ہے، باقی تو اللہ تعالیٰ نوز بیٹر، کیونکہ ہمارے پاس اتنی عقل نہیں ہے آنیسٹلی اگر میں بات کروں. سائیکلوجیکل فیکٹ کیا ہوتا ہے کہ ایک بہن کہتی ہیں انہوں نے تسبیح پکڑی اور اس کے ایک دانے کے اوپر درود ابراہیمی پڑھا، پھر فوراً سے انہوں نے، ابھی وہ پڑھ رہی تھی پہلے دانے والا درود ابراہیمی کے، انہوں نے جلدی سے دوسرے دانے کے اوپر، جیسے ہم بھاگ نہیں رہے ہوتے بالکل ویسے کوشش کی جیسے کہ ان کی انگلیاں دوسرے دانے کو پکڑی ہیں، تو ان کی آٹومیٹکلی سپیڈ تیز ہوگی. ہمارا مائنڈ جو ہوتا ہے جب آپ کسی کام کے پیچھے ایک دم بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا جلدی سے یہ والا کام کر لیں، اگلا کام کی طرف اسٹیپ، آپ یوں سمجھ لیں ایک پاؤں آپ نے ایک گھر کے اندر رکھا ہے اور دوسرا آپ نے گھر سے باہر رکھا ہوا ہے پاؤں، تو جب آپ یوں کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی آپ کی سپیڈ تیز ہو جاتی ہے. تو بہن کہتی ہیں میں نے نوٹ کیا کہ میری سپیڈ تیز ہو رہی تھی، لیکن اس چکر میں کہیں کہیں درود پاک جو تھا وہ مجھ سے پراپر پڑھا بھی نہیں جا رہا تھا کچھ دانوں پہ، کیونکہ سٹارٹ میں وہ کر رہی تھی، لیکن کہتی ہیں اس طرح کرنے سے میں نے نوٹ کیا کہ میری سپیڈ بڑھ رہی تھی اور پھر جو ہے وہ درود پاک میرا پراپر بھی ہونا شروع ہو گیا. لیکن میں ایک بات کہوں گی، اچھی بات تو یہ ہے کہ آپ درود پاک کو پراپر طریقے سے لفظ کی ادائیگی صحیح کر کے پڑھیں تاکہ اس کا فائدہ تو حاصل ہو. تیز بھاگنا مقصد نہیں ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ نے درود پاک، کچھ لوگ ہوتے ہیں کم پڑھتے ہیں زیادہ فیض مل جاتا ہے، تو مقصد یہ ہے کہ آپ اچھے طریقے سے ایک کام کر لیں. اور جو یہ سائیکلوجیکل فیکٹ میں نے آپ کو بتایا یہاں پہ میرے حساب سے یہ امپلیمنٹ ہوتا ہے، جس کے اندر کہتے ہیں نا کچھ لوگ کے تسبیح کے دانے اگر ان میں گیپ کم ہوتا ہے تو جلدی اور زیادہ ذکر ہوتا ہے، وہ یہ سائیکلوجیکل فیکٹ ہوتا ہے بیسیکلی، کہ آپ کے مائنڈ کو پتہ ہوتا ہے کہ اچھا ابھی دوسرا دانہ آئے گا جلدی آئے گا اور ڈسٹینس کم ہے، یہ وہ چیز آ جاتی ہے. میرے اکارڈنگ پرسنلی میرا اپنا یہ ہے، باقی تو اللہ نوز بیٹر کہ کیا سسٹم ہے کیا نہیں ہے. تو میں بس آپ لوگ کو یہی ریکمینڈ کروں گی مقصد اپنا نہ بھولیں. مقصد جو ہے اس کو پلیز مائنڈ میں رکھنا ہے کہ ہمارا مقصد کیا ہے، ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں. ہمارا مقصد ہے درود پاک پڑھنا، بہتر طریقے سے پڑھنا. اور یہ بات ہے 100% کہ جو لوگ درود پاک پڑھنے لگ جاتے ہیں ادب سے، فوکس کے ساتھ اور اچھے طریقے سے، تو آہستہ آہستہ آٹومیٹکلی ان کی سپیڈ بڑھ جاتی ہے. دیکھیں آپ یوں سوچ لیں کہ آپ ایک کوئی سبق یاد کر رہے ہیں، کوئی ایسے یاد کر رہے ہیں، یا چلے ایسے بھی چھوڑے، ایک پیراگراف ہے اردو میں لکھا ہوا میرے گھر کے اوپر، ٹھیک ہے، وہ آپ ایک دفعہ پڑھتے ہیں، آپ پہلی دفعہ پڑھا تھوڑا سا اٹک کے پڑھیں گے، دوسری دفعہ پڑھے روانی. چھوٹے سے بچے کو نہیں دیکھا ہم نے کتنی جلدی وہ پڑھنے لگ جاتا ہے. پھر ایک ہی سبق اسے 3-4 دفعہ دہرائیں، اسے یاد ہو جائے گا، مائنڈ میں آ جائے گا، سپیڈ بھی تیز ہو جائے گی. تو درود پاک کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے کہ جب آپ زیادہ پڑھنے لگ جاتے ہیں تو آپ کی سپیڈ آٹومیٹکلی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. اور میں یہی کہوں گی آپ لوگوں سے کہ جس بھی حال میں ہوں درود پاک مت چھوڑیں. کام کاج کی حالت میں بھی ہوں درود پاک کو اپنی لائف کا حصہ بنائیں. اس کے لیے میں نے ویڈیو پوسٹ کی ہوئی ہے، آپ وہ اس کو سن کے اس کے پیچھے پڑھ سکتے ہیں اور آپ کو اس کا لنک ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا.
دوسرا روزہ سب کو بہت مبارک ہو۔ ایک بات کہنا چاہوں گی، ہم لوگ اکثر اوقات روزے جو رمضان کا مہینہ ہے ہم کہتے ہیں اس کے بعد عید آتی ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں اس دنیا میں جن کو اللہ تعالیٰ یہ فیض عطا کر دیتے ہیں، یہ کرم نوازی ان پہ کر دیتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے ان کے لیے وہی عید ہوتی ہے، اور ہر دن سوچے 30 دن کی عید وہ مناتے ہیں، اور وہ ایک فیلنگ ہوتی ہے کہ ان کو ہوتا ہے کہ ہم رمضان ہی ہماری عید ہے، کہ جب عید آتی ہے تو ان کو اپسیٹنس ہو رہی ہوتی ہے کہ رمضان کیوں جا رہا ہے۔ یہ فیلنگ آنا اور یہ محبت آنا بھی کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نصیب کرتے ہیں، اور جن کو نصیب ہوتی ہے میرے حساب سے اس سے بڑی دولت کوئی نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب عید آئے گی تو میں آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ عید کے دن جہاں آپ کو انجوائے کرنے کا حق ہے، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا، انعام دیا ہے بے شک رمضان کے، ادھر اس دن اللہ تعالیٰ کو یاد بھی وہ بہت خوب کرنا ہے۔ ایک سینگ ہے کہ اگر آپ کسی کو اپنے غم میں یاد کریں، اس کا مطلب وہ انسان آپ سے محبت کرتا ہے، یا وہ شخصیت آپ سے محبت کرتی ہے، یا وہ ذات آپ سے محبت کرتی ہے۔ اور اگر آپ خوشی میں بھی کسی کو یاد رکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ان سے محبت کرتے ہیں۔ اور اگر ہم دیکھیں تو غم میں ہمیں اللہ ہی یاد آتا ہے، اس کا مطلب اللہ سے بڑھ کے ہمیں کوئی نہیں چاہتا۔ اور جب ہم پہ خوشی آتی ہے اور اگر ہم اس میں بھی اللہ کو یاد رکھیں تو obvious سی بات ہے کہ پھر آپ اپنے ایمان کا اندازہ بھی لگا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔